ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 19 بچوں کا باپ ہوں۔ اب تو مولوی بھی بولتے ہیں کہ بچے بند کرا لو، بولنے دو مولویوں کو، آپ کے بچے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ روزی دے رہا ہے، میاں بیوی مل کے خوشی خوشی پال رہے ہیں، تو دوسرے کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ان کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ رزق کم ہو جائے گا فیوچر میں، یہ تکلیف ہو رہی ہے نا، تو ان سے کہیں کہ جب اتنے کروڑوں لوگوں کا رزق کم نہیں ہوا تو 19 کے اضافے سے کوئی کم نہیں ہوگا، سمجھتے ہو؟ اور بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ اللہ تعالیٰ پہلے ڈال کے بتا دیتے ہیں کہ اس کا رزق کس کے ذمے ہے؟ میرے ذمے ہے۔ لوگ پھر وہی لبرل لوگ وہی فضول بکواس کرتے ہیں کہ صرف دودھ ہی تھوڑی ہے، بہت سارے اور بھی مسائل ہیں، ان سب کے جواب میں بہت ڈیٹیل سے بار بار دے چکا ہوں۔ صحابہ میں تو بہت ملتا ہے ہمیں، حضرت خالد بن ولید کے 40 بچے تھے، سمجھتے ہو نا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے دعا دی تھی کہ اللہ اس کے عمر میں بھی برکت دے، اس کی اولاد میں بھی، بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری اولاد میں اتنی برکت دی کہ 100 بیٹوں کو میں نے اپنی زندگی میں چلتے پھرتے دیکھا ہے، سمجھتے ہو؟ بیٹیاں اس کے علاوہ، تو اتنے اللہ نے ان کو اولادیں دی تھیں، کھا بھی رہے تھے، پی بھی رہے تھے، بڑے بھی ہو رہے تھے۔ میں تو ایسے گھروں میں گیا ہوں، ان کے تو 19 ہیں، تھوڑے کم ہیں، ایسے گھر میں گیا ہوں جس باپ کے 30 بچے۔ میں نے اکثر واقعہ بتایا نا کہ میرے سے ایک طالب علم ملنے کے لیے آیا، مجھے کسی نے بتایا کہ استاد جی اس کلاس میں ایک بچہ ہے جس کے 29 بہن بھائی ہیں، تو میں نے کہا لے آؤ۔ میرا خیال تھا کہ خوراک نہیں ملی ہوگی، سارے سکڑ گئے ہوں گے خوراک کی کمی کی وجہ سے۔ جب آیا تو لال ٹماٹر اور ماشاء اللہ قداور، تو کہہ رہے ہم تو ماشاء اللہ 15 لڑکے 15 لڑکیاں، تو سب کھا پی رہے ہیں۔ میں نے کہا یار میں تمہارے گھر جا کے دیکھوں گا کہ ماشاء اللہ یہ 30 بہن بھائی کیسے پل رہے ہیں یار۔ تو ان کے گھر میں راشن آتا تھا، وہ ٹرالی نہیں ہوتی، وہ جو جس سے مٹی نہیں پھینکتے ہم، وہ کیا کہلاتے ہیں، بال جو بھی ہوتی ہے، ہاتھ والی جو ریڑھی ہوتی ہے نا، اس سے ان کے گھر میں راشن آتا تھا۔ اچھا یہ جو 19 بچے ہوتے ہیں، یہ 30 ہوتے ہیں، یہ ایک دم 30 برساتی مینڈکوں کی طرح نہیں ہو جاتے۔ جب 30واں ہوتا ہے تو پہلا بڑا ہو چکا ہوتا ہے، اچھی خاصی ایج ہو چکی ہوتی ہے، تو ایک دم ایسا نہیں ہوتا کہ درازوں سے بچے نکل رہے ہیں تیتے سے یوں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو سارے، تو پھر ان کے گھر پیسہ بھی بہت۔ میں نے کہا اچھا اصل میں اتنا پیسہ ہے نا تبھی یہ 30 بچے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں مفتی استاد جی، مجھے استاد جی کہتے تھے نا، ایسا نہیں ہے، بچے پہلے ہوئے ہیں، پیسہ بعد میں آیا۔ میں نے کہا ایکچولی ذرا بتا دینا تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں گا 30 بچوں کے بعد پیسہ کیسے آتا ہے۔ انہوں نے کہا ہوا یہ ہے کہ ہمارے ابا کی ایک چھوٹی سی شاپ تھی، بچے جو بیٹا جیسے ہی بڑا ہوتا گیا نا، ابا نے شاپ میں دکان میں اس کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ بیٹیاں نہیں کماتی، بیٹیاں گھر میں بیٹھتی ہیں، بیٹے جیسے بڑے ہوتے گئے ابا کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوتے ہوتے ہمارا بزنس دبئی تک پھیل گیا ہے، سمجھ میں؟ تو اولاد زیادہ ہونے سے رزق کم نہیں ہوتا، رزق کیونکہ بچہ 2 پیٹ بھرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے گھر میں آمدن بولو آتی گئی، اور جب پہلا بالغ ہوا بڑا ہوا تو اس وقت تھوڑی 30 تھے، ابے بھائی اتنی جلدی 30 ہو ہی نہیں سکتے نا، اللہ کے ابھی تو ایک نظام ہے۔ تو وہ تو بڑے ہوتے گئے اور مارکیٹ میں نیا ورژن آتا گیا، تو نیا ورژن آتا گیا، مارکیٹ میں آتا گیا، ہوتے ہوتے کہتے ہیں جب اتنے ہمارے جب کاروبار بڑھتا گیا تو اتنی ریل پیل ہو گئی، ملازمین کو رکھو وہ خود آدھی دکان کھا جاتے ہیں، اولادوں کو رکھو تو وہ باپ کے کاروبار کو ترقی دیتے ہیں۔ کہہ رہے اب یہ حساب کتاب ہو گیا کہ دبئی میں اور شارجہ میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں اتنا بزنس پھیل چکا ہے کہ ہم نے ابا کو بٹھا دیا گھر میں، ابا اب آپ نے نہیں کمانا۔ میں نے کہا ویسے بھی یار 15 بیٹے تو اگر روزانہ ریڑھی بھی لگائیں اور روزانہ 100 روپے بھی ابا کو دے دیں تو 15 کو 100 سے ضرب دے دو، کتنے بن گئے؟ 1500۔ تو 1500 روپے تو ابا کی روز کی ویسے ہی خامخواہ کی دہاڑی بن جائے گی، ریڑھی بھی لگائیں۔ تو بزنس اتنا ان کا دنیا میں پھیلا کہ اب کیا ہو رہا ہے کہ ابا کو انہوں نے بٹھا دیا گھر میں، آپ نے نہیں کمانا ہے، ہم جب ہیں کمانے والے۔ اور جو مجھے بتا رہا تھا نا یہ کارگزاری، ابا نے اس کی بھی شادی کر دی، نہیں اسپیڈ رک نہیں رہی ہے صحیح ہے نا؟ وہ بالغ ہوا ابا نے، اچھا اس کے پاس میں نے بڑے مہنگے موبائل دیکھے، میں نے کہا یار اتنا مہنگا، اس نے کہا یار میرا بڑا بھائی دبئی میں ہے۔ اچھا ان کے ہاں کیا ہے، تجارت بھی چل رہی ہے، ایجوکیشن، کچھ بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کچھ کیا کر رہے ہیں، تبلیغ میں سال کے لیے نکلے ہوئے ہیں، کیونکہ پیچھے گھر کو سپورٹ کرنے والے، ماں باپ کی خدمت کرنے والے اتنے ہیں کہ تبلیغ کا کام بھی زندہ ہے، اور مدرسے میں 2-4 بچوں کو عالم بنانے کے لیے بھی وقف کر دیا، اور بزنس بھی کر رہے ہیں۔
سارے کام گھر میں ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرا ابا ایسے دسترخوان پہ آگے بیٹھتا ہے, 4 مائیں بیٹھتی ہیں اور بچے لائن سے آ کے بیٹھتے ہیں, اتنی بڑی ابا کی پگڑی ہے. میں کہنے لگا ایسا ابا کہاں سے لبا, پنجابی میں کہتے ہیں نا. تو یہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ تمہیں بولتے رہیں گے 19 بچے, ابے کیا کر رہا ہے, اور کوئی تیرا دنیا میں کام نہیں ہے. اس طرح کے تانے ملتے ہیں لوگوں کو. دنیا میں اور کوئی کام نہ ہوتا نا تو 19 بچے پل نہیں سکتے تھے. ایک نوالا نہیں ملتا ان کو. اولاد ہوتی ہے تو انسان محنت بھی کرتا ہے جا کے خود ہی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے, خالی بچوں کی اسپیڈ کو فوکس کر کے نہ رکھے. جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہو ایکسیلیٹر پہ فل جب پاؤں ہوتا ہے تو پھر اسپیڈ بریکر بھی دیکھتے ہو, سگنل بھی دیکھتے ہو کہ کہاں سے ٹرن مارنا ہے, رکشے والا نہ آ جائے. پھر یہی نہیں ہوتا کہ اسپیڈ پہ پاؤں رکھ کے بچہ چلا جا رہا ہے, پھر تو کھائی میں جا کے گرے گا. تو بچوں کی اسپیڈ بھی خاندانی ہونی چاہیے, اور پھر ان بچوں کی تربیت کے لیے محنت بھی کیا ہونی چاہیے, خاندانی. ان کی کھلانے کے لیے فکر بھی کیا ہونی چاہیے, خاندانی. یہ دونوں کام تو ساتھ ساتھ چلو, اور پھر اللہ توفیق بھی دے دیتا ہے. ایک آدھ بچے والے کو اکثر توفیقیں بھی نہیں مل رہی ہوتی. تو اچھا ان کے سارے بچے ادب تمیز والے, ماشاء اللہ, باپ کا احترام, ماں کا احترام, سب سیٹ اپ چل رہا ہے. گھروں میں رونق ہے, بڑا گھر ہو گیا اب ان کا. اچھا پچھلے سال 2 سال پہلے مجھ سے ملنے کے لیے آیا, میں نے کہا میں نے آپ کا واقعہ بہت لوگوں کو بتایا کہ 30 بچے, اس نے کہا 32 ہو گئے استاد جی. 30 پرانی رپورٹ تھی. 30 کون سی تھی, پرانی رپورٹ تھی, اب 32 ہو گئے. تو الیکشن والے بھی انہی کے گھر میں آتے ہیں کہ یار 30 ووٹ تو یہاں گئی ہیں. وہ ایک فیملی پلاننگ والے آئے نا, کسی کے گھر 20 بچے تھے, تو کسی نے پوچھا کہ یار تمہارے گھر فیملی پلاننگ والے نہیں آئے, کہہ رہے ہیں یار اسکول سمجھ کے چلے گئے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, سارے انتظام ہو جاتے ہیں. اور زمین اتنی جلدی بھرنے والی نہیں ہے. آپ سفر کرو, زمین خالی پڑی ہے, پکار کے کہہ رہی ہے کہ میرے اللہ نے مجھے اتنا بڑا بنایا ہے, اتنی اسپیس رکھی ہے. اس اللہ کو پتا تھا کہ 15ویں صدی میں مولوی طارق مسعود بھی پیدا ہوگا جو لوگوں کی اسپیڈ بڑھا کے دنیا سے جائے گا. اللہ نے پہلے سے اتنی اسپیس, بلوچستان میں ہی پورا پاکستان سما سکتا ہے, اتنی اسپیس ہے. ایک اکیلا صوبہ ہی کافی ہے. سندھ خالی پڑا ہے, بلوچستان خالی پڑا ہے, بہت اسپیس ہے. پھر آگے پوری دنیا کو دیکھو گے تو آدھے سے زیادہ پاکستانی تو دنیا میں ہیں. یہ آبادی زیادہ ہے تبھی تو پوری دنیا میں پہنچے ہوئے ہیں. آبادی تھوڑی ہوتی تو کہاں جاتے بیچارے. پوری دنیا میں جاؤ, دنیا میں کتنے کنٹریز ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نسلوں کو روکا اور 1 صدی کے بعد وہ نسل ہی غائب ہو گئی. اور اب ایسا ہی ہو رہا ہے. یورپ کے کنٹریز اب مائنس میں جانا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ پہلے انہوں نے کہا 2 بچوں کی تربیت اچھی ہوگی, معاشی ترقی ہوگی, پیسہ بچے گا. تو گورے نے کہا 2 بچوں میں جب پیسہ بچے گا تو ایک میں تو اور زیادہ بچے گا, اس کی تربیت اور اچھی ہوگی. تو اس نے کہا 1 ہوگا بس. پھر اس نے کہا اگر 1 بھی نہیں ہوگا تو تربیت کا ٹاپک ہی ختم ہو جائے گا. یہ نعرے یہاں بھی لگائے جا رہے ہیں. تو اسلام اس کے اپوزٹ 180 ڈگری پہ لے جا رہا ہے. اسلام کہہ رہا ہے اللہ کی نعمت ہے, یہب لمن یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ. تو گفٹ تو کم ہو اچھا ہے یا زیادہ ہو اچھا ہے, جتنا زیادہ ہو اچھا ہے. ہاں اپنی ذمہ داری بھی پوری کریں, خالی اسپیڈ پہ پاؤں نہ رکھیں.